السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بھی رات ہے کہ جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے؟ سوچیں، آپ صرف ایک رات کی عبادت سے 83 سال کا ثواب پا لیں تو جی ہاں، یہی ہے شب قدر۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی فضیلت اور اس میں پڑھی جانے والی دعا قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے انشاءاللہ، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں، جو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ لیلۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم بے شک یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس رات کو اگر پا لے اور اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو 83 سال سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے، نہیں بلکہ ملے گا انشاءاللہ، وہ حقدار ہوگا اس ثواب کا۔ تو چلیے پہلے جانتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے اور کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس ایک رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے، سو پلیز اس رات کو ضائع نہ کریں۔ پہلے چلیے یہ جانتے ہیں کہ شب قدر کی یہ رات ہوتی کب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی 10 دنوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، تو اور زیادہ تر طاق راتوں میں۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ جیسے آج 20واں روزہ ہے، بٹ آج کی رات جو ہے وہ 21ویں ہو جائے گی، تو آج کی رات ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور کل 22واں روزہ ہے تو کل 22ویں روزے میں کل نہیں عبادت کرنی ہے، اور کیونکہ کل 21واں روزہ رہے گا، لیکن ہمیں پھر 23ویں میں عبادت کرنی ہے، پھر 25ویں میں کرنی ہے، پھر 27ویں میں کرنی ہے، پھر 29ویں میں کرنی ہے۔ اس لیے ایک دن چھوڑ کر اور ایک رات کو چھوڑ کر اس طرح ہمیں عبادت کرنی ہے شب قدر کی رات میں۔ اور اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹس کر کے بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جو صحیح بخاری اور مسلم سے روایت ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی عبادت کو زیادہ بڑھا لیا کرتے تھے، پہلے دنوں سے زیادہ بڑھا لیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور ان راتوں میں جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور ان میں عبادت کو بڑھا لیا کرتے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا کیا تھے۔ تو اب چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان میں کیا کیا عمل کریں۔ تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور نفل عبادات کرنی چاہیے، اور جو اذکار پڑھنے چاہیے اور استغفر اللہ دل سے پڑھنا چاہیے، اور جو مسنون دعا ہے شب قدر کی وہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ہاں، اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دل سے دعا مانگنی چاہیے، بیکاز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنے والے بہت پسند ہے، اور اس عشرے میں ہمیں جتنی سے زیادہ کوشش ہو سکے ہم دعا مانگیں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں، بیکاز ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی آج ہے، کل نہیں رہے گی، کب ہے کب نہیں رہے گی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم جب تک رہیں تو یہ کوشش کیجئے کہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ کل قیامت کے دن یہ تو کہہ سکے اے میرے رب، ہم نے اتنا نہیں تو اتنا کیا تھا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، تو اس لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی تھے اور ہم نے اتنا تو کیا جو آپ نے فرمایا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور ہم بیان سنتے تھے اور ہم نے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی، اور پلیز ہمیں جنت عطا کی جائے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں صحابہ کرام کا
کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عشرے میں بہت عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے دل سے دعائیں کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتے تھے راتوں کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر میں نے کچھ غلط وغیرہ بتائی ہوں اس ویڈیو میں تو آپ سے بھی مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کہا۔ لیکن میں نے جتنی کوشش ہو سکی تو میں نے جتنی چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ریسرچ کر کے اچھے سے سمجھ کر تب بتائی ہیں، تاکہ میں جو بات آپ سبھی کو بتاؤں وہ بالکل بھی غلط نہ ہو۔ پھر بھی اگر آپ سبھی کو ایسا کہیں پہ لگے کہ ہاں میں نے کچھ غلط بتایا ہے تو آپ سبھی مجھے کمنٹس کر کے بالکل بول سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو یا کچھ اچھا سمجھا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور اگر اب آپ لوگوں کو شب قدر کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے اور آپ سبھی انشاءاللہ عز و جل ضرور عبادت کریں گے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔ السلام علیکم۔